ضلع بنیر بنیر پاکستان کے دارالحکومت اسلام آباد سے تقریباً 300 کلومیٹر اور پشاور سے 132 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے۔ اس کے شمال میں سوات، مغرب میں ملاکنڈ، جنوب میں مردان اور سوابی، جبکہ مشرق میں دریائے سندھ اور ضلع ہری پور اور تورغر واقع ہے۔ جغرافیائی لحاظ سے ضلع بنیر دو حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے: اپر بنیر اور لوور بنیر۔ 2017 مردم شماری کے مطابق ضلع بنیر کی کل آبادی 8,97,319 نفوس پر مشتمل ہے۔ ضلع بنیر کا کل رقبہ 1865 مربع کلومیٹر ہے، جن میں زرعی رقبہ 55,457 ایکڑ اور غیر زرعی رقبہ 1,16,974 ایکڑ ہے۔ بنیر ایک قدیمی شہر ہے، اس نے کئی تہذیبوں اپنی گود میں جگہ دی ہے۔ 2500 قبل از مسیح میں آریہ مذہب کا مستقل مسکن تھا۔ اس کے بعد 1500 قبل مسیح چندر جی کے وہ تمام یادگار بنیر کی بلند و بالا چوٹی پر موجود ہے۔ 1100 عیسوی میں محمود غزنوی سچے دین کی خاطر حملہ آور ہوئے تو یہاں کے غیور باشندوں نے بھی محمود غزنوی کو سینے سے لگا کر اس کی آواز پر لبیک کہا اور اسلام کی روشنی نے یہاں کے طول و عرض کو چمکا دیا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ حسین و جمیل وادی زمانے کے انقلابات اور مختلف تہذیبوں اور ثقافتوں کے مابین مسلسل رساکشی کی بینڈ چڑھی۔ 1520 عیسوی میں سوات اور بنیر یوسفزئی قبیلے کا مستقل مسکن بن گیا۔ اس کے بعد شیخ ملی کے فارمولے کے مطابق تمام جائیدادیں تقسیم کی گئی۔ اس کے بعد یوسفزئی قبیلہ مختلف ادوار میں کئی بار مغلوں کے ساتھ جنگیں لڑی، کبھی سکھوں کے ساتھ اور کبھی انگریزوں کے ساتھ، مگر ان تینوں نے مختلف ادوار میں کئی بار بنیر کی ذیلی علاقوں پر یلغار کرنے کی کوشش کی، مگر ہر بار اسے شکست سے دوچار ہونا پڑا۔ 1580 کی دہائی کے دوران بہت سے یوسفزئی مغل سلطنت کے خلاف بغاوت کا اعلان کیا۔ 1585 کے آخر میں مغل شہنشاہ اکبر نے بغاوت کو کچلنے کے لیے زین خان کوکا اور بیربل کی قیادت میں فوجی دستے بھیج دیا۔ فروری 1586 میں کالو خان کی قیادت میں یوسفزئی قبیلہ مغل سپاہیوں پر حملہ ور ہوا، جن میں 8,000 کے قریب مغل سپاہی تباہ ہوا، جن میں بیربل بھی شامل تھا۔ یہ اکبر کے دور میں مغل فوج کی سب سے بڑی تباہی تھی۔ 1849 سے لے کر 1857 تک وادی بنیر نے اسلامی دور اور اسلامی ریاست کی رنگینی دیکھ لی، لیکن 1857 میں سیف اکبر شاہ کی ناگہانی موت نے اس صاف ستھرے دور کا خاتمہ کیا۔ 1914 میں عبد الجبار شاہ نے حکومت سنبھالی، مگر وہ صرف 2 سال تک چلی۔ اس کے بعد 1917 کو میاں گل عبد الغفور کی چشم و چراغ میاں گل عبد الودود کو سوات کا بادشاہ بنا لیا گیا۔ اس وقت اس خاندان کا سر رسوخ نہیں تھا۔ انہوں نے آس پاس کے تمام سرداروں کو اعتماد میں لے کر ریاست سوات کی بنیاد ڈالی اور خدو خیل تک علاقہ باقاعدہ طور پر 1924 کو ریاست سوات کا حصہ قرار دیا۔ 1924 تا 1969 وادی بنیر کو ریاست سوات کی تحصیل کی حیثیت حاصل تھی۔ 1969 کو سوات ریاست حکومت پاکستان میں مدھم ہوا تو بنیر کو ضلع سوات کی سب ڈویژن قرار دیا۔ جنوری 1991 کو ضلع بنیر کو ضلع کا درجہ دیا گیا۔ 2002 کے حلقہ بندیوں کے تحت ضلع بنیر کو ایک قومی حلقہ اور 3 صوبائی اسمبلیوں میں تقسیم کیا گیا۔ ضلع بنیر کو 4 بنیادی تحصیلوں میں تقسیم کیا گیا ہے اور 29 یونین کونسلوں پر مشتمل ضلع ہے۔ اپریل 2009 میں طالبان نے ضلع بنیر کے باشندوں کے ساتھ ایک مختصر جنگ ہوئی جو طالبان نے کنٹرول حاصل کیا۔ مبینہ طور پر سخت قوانین نافذ کیے گئے،
29 اپریل کو حکومت نے علاقے میں فوج بھیج کر اور ہیلی کاپٹر سے پوسٹ کو پیراشوٹر کے ذریعے گرا کر سارا علاقوں کو طالبان سے کلیئر کر دیا۔ 2009 کے آخر تک سارا ضلع طالبان سے پاک ہوا۔ بنیر کے مشہور مقامات میں پیر بابا مزار کے ساتھ ساتھ وادی نیلم، بونیر ریسٹ ہاؤس، بونیر سٹی، مہابان فارسٹ شامل ہے۔ ماربل کے ساتھ ساتھ ضلع بونیر کے پہاڑ بھی بہت مشہور ہے، جس میں نیلم پہاڑ قابل ذکر ہے۔ نیلم کے پہاڑ شعر و شاعری، غزل اور گانوں میں بہت سننے کو ملتے ہیں۔ ضلع بونیر کی سرزمین خاکی نشین پیرو، درویشوں، علماء کرام، بزرگان دین، صوفی شاعروں کی سرزمین ہے۔ یہاں پر قدم بقدم عظیم ہستی آسودہ خاک ہے۔ ان میں ایک عظیم ہستی پیر بابا دنیا بھر میں مشہور ہے۔ اپنے وقت میں بہت بڑے ولی اللہ اور متقی انسان تھے۔ آج بھی ملک بھر سے روزانہ ہزاروں کی تعداد میں عقیدت مند مزار پر تشریف لاتے ہیں۔ آج بھی ہزار لوگ آپ کے فیض سے فیضیاب ہو رہے ہیں۔ پیر بابا کے علاوہ دیوانہ بابا اور شلبانڈی بابا بھی ملک بھر میں مشہور ہے۔ ان عظیم ہستیوں کی بدولت اس شہر کو شاد و آباد رکھیے۔